بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ زندگی کے تمام واقعات تفصیل سے بتائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت حاجرہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ سارہ کے ساتھ طویل شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ چنانچہ سارہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اپنے گھریلو ملازمہ حضرت حاجرہ سے شادی کریں۔ ان کی شادی ہو گئی اور ان کا ملاپ ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گود کے بچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیگم حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حجاز لے جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سوچا کہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھوں، شاید کوئی آبادی یا سبزہ نظر آ جائے جہاں سے کچھ پانی مل سکے۔ انہوں نے ننھے اسماعیل علیہ السلام کو ریت پر لٹا دیا اور قریبی پہاڑیوں صفا اور مروہ پر دوڑ دوڑ کر چکر لگانے لگی، لیکن انہیں کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ وہ فکر مند ہو گئیں اور بہت پریشان تھیں اپنے چھوٹے ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کہ ان کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا۔ حضرت حاجرہ مایوس ہو کر ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے واپس آئے تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور جہاں ریت پر ان کی ایڑیاں رگڑ کھا رہی ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ انہوں نے جلدی سے بیٹے کو پانی پلایا اور خود بھی پانی پیا۔ اسی چشمے کا نام آب زمزم ہے۔ حضرت حاجرہ نے پانی پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ادا شکر کیا۔ حجاز میں کئی قبیلے ایسے تھے جو اپنے خیمے اپنے ساتھ لیے پھرتے رہتے تھے۔ انہیں جہاں کوئی پانی کا کنواں ملتا وہاں خیموں کی بستی بسا لیتے۔ اس قبیلے کا نام بنو جرہم تھا۔ ان لوگوں نے حضرت حاجرہ اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے چشمے کی داستان سنی تو بہت حیران ہوئے۔ وہ سمجھ گئے ان ماں بیٹے پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فضل ہے۔ انہوں نے ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کی بہت عزت کی اور پھر وہیں خیمے لگا لیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ساتھ ملتی رہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اتنے بڑے ہو گئے، کام کاج میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ خواب ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان ہو جانے پر تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شہر سے باہر منی کے مقام پر لے گئے اور انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اسی وقت ایک فرشتے نے پکارا کہ آپ اپنی آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک دمبا وہاں آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے اس دمبے کو قربان کریں۔ ہر سال حاجی لوگ حج کے بعد منی کے مقام پر قربانی کرتے ہیں۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مشن دنیا کو آگاہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے اور اسلام ہی صحیح مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 10 بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہ اس کے انچارج بنیں اور دوسروں کو حج کی تعلیم دیں۔ ایک شخص کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت صابر، نیک، ایماندار، صادق اور اپنے تمام وعدوں کو پورا کرنے والے تھے۔ ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک آدمی سے شام کو کسی خاص جگہ پر ملنے کو کہا، تاہم وہ شخص سامنے نہیں آیا۔ اس کے باوجود حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا اور وہ ان کا بہت دیر تک انتظار کرتے رہے۔ وہ شخص ملاقات میں بہت دیر سے آیا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی تک اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے بلایا۔ وہ اسے کہے کہ وہ اپنے گھر والوں اور آبادی کو کہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں پوری کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں تھیں جنہوں نے جزیرہ نما عرب کے کئی علاقوں میں ہجرت کی، جنہوں نے جہاں کہیں بھی تھے اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام پھیلایا۔